بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناک TV4 پر خوش آمدید۔ دوستو، جب سے انسان اس دنیا پر مرز وجود میں آیا، اس وقت سے لے کر اب تک انسان بہتر سے بہترین خواہش رکھتا ہے، مگر پھر ان انگنت انسانوں کے ملک میں جس ملک کا ہم ذکر کرتے اور اس میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بد سے بدتر اور بدترین سے لے کر اب تک پالا پڑ رہا ہے، اور موجودہ اس ملک کی قوم کی خود مختاری کو حالیہ دنوں میں سینٹ میں اسٹیٹ بینک کی دوڑ لگا کر قانون پاس کیا گیا، اور اس ترمیمی بل پر موجودہ حکمرانوں اور موجودہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ کھیل کھیلا گیا، وہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کو ہسٹری بھی یا تاریخ بھی اپنے کن الفاظ میں ذکر کرتی ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی یاد کرے گا۔ دوستو، 23 کروڑ عوام کے ملک میں پل پل یا ہر روز نیا ڈرامہ چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک مشکل یا مسئلہ کھڑا ہوا۔ پہلے جو لوگ پارلیمنٹ میں منہ کھول کر چیخ کر یہ نعرے لگاتے تھے کہ IMF کا جو یار ہے وہ وطن عزیز کا گردار ہے، دوستو یہ دیکھنے میں آیا IMF سے معاہدے کی بنیاد پر پیش کیے جانے والا منی بجٹ کی دستاویزات اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کے اوپر چھالتے رہے، کبھی یہ گراؤ کرتے، کبھی جلاؤ کی دھمکیاں دیتے اور عوام کو جوش دلاتے رہے، اور دوسری طرف سینے پہ ہاتھ مار کر یہ کہتے کہ پارلیمان سپریم ہے، اس میں کہا گیا ایک حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ان معزز اراکین پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ اگر ان اراکین کا استحقاق مجروح ہوتا ہے، پھر وہ پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ملکی مفاد کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر جب وہ پارلیمان یا پھر سینٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر منی بجٹ کو منظور کرتے ہیں، اور پھر وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ملکی مفاد کے خلاف یہ ایک نہایت ہی گہنوئی سودے بازی کی۔ دوستو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں جمہوریت کا جنازہ ذرا دور سے نکلے، اور اس جنازے کو کندھا دینے والے آپ کو کیا منظر میں نظر آئیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنازے کو برابر بٹوں کے
مقرر کردہ مولانا یوسف گیلانی کر رہے تھے، اور پہلی صف میں وہ شاید سینٹ کھڑے تھے، جنہیں کرونا بھی اسی وقت ہونا تھا جب قوم کو ایک ووٹ کی اشد ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک اور سیاسی رہنما کے مقرر کردہ سینٹ کے ممبر نے، اور وہ اتنے ہی سادہ لوگ نکلے کہ جب اجلاس شروع ہونے لگا وہ معصوم چہرہ لیتے ہوئے اتنے بولے نکلے کہ وہ ترمیمی بل پر ووٹنگ کے دوران ایوان سے اٹھ کر چلے گیا۔ اور اسی طرح دوستو، یہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکمران ہو، ارباب اختیار یا ریاست کو چلانے والوں کو یہ ایگریمنٹ چاہیے تھا، سو انہوں نے ٹیلی فون کر کے ممبران سینٹ کو نہ آنے کی تلقین کی۔ جو آئے ان کی کمزور اور اخلاقی لیبل کو ان کو ویڈیو دکھا کر قانون پاس کرانے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ جو چنے دے کر چیئرمین سینٹ بنے ہیں ان کو بھی اپنا ووٹ حکومتی پلڑ میں ڈالنا پڑا۔ دوستو، یہ قانون اس وقت کی ضرورت تھی یا نہ تھی، مگر اس وقت یہ نکلا جو سی پیک کے پروجیکٹ مکمل ہو رہے تھے وہ نہ ہو سکے، یا سستی یا آہستہ آہستہ ان کو پیچھے ہٹاتے گئے۔ اب جو بھی سی پیک کے منصوبے ہوں گے اس میں اربوں ڈالر جو آئیں گے وہ IMF کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کو اتنی طاقت نہیں اسٹیٹ بینک کو سوال پوچھ سکے۔ دوستو، یہی تھا آج ہمارا یہ پروگرام پیش کرنے کا۔ آپ کے ذہن میں رکھیں، اس وقت پاکستان بیرونی قوموں کی، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو چاہے مڈل ایسٹ ہو، دوستو انہوں نے نہایتی چالاکی سے بنے ہوئے جال کو پاکستان کے اوپر پھینکا، اور پاکستان ایک تڑپتی ہوئی مچھلی جو جب جال میں پھنستی ہے، وہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حالیہ چند دنوں میں جو کوئٹہ یا نوشہرہ میں نہایتی تکلیف دہ واقعات ہوئے، جہاں ہماری بہت ہی محسن اور پاکستان کی دفاع کرنے والی فوج کے ممبران، چاہے وہ افسران ہو چاہے وہ سپاہی ہوں، انہوں نے وطن عزیز کے اوپر اپنی جان قربان کر کے ایک بار پھر 23 کروڑ عوام کی حفاظت کی۔ دوستو، اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات بھی نہایت ہی خطرناک سٹیج پر ہیں۔ کیا آپ صبر کر سکتے ہیں؟ شہر شید جیسا آدمی پاکستان کا دفاع کر سکے گا؟ اور کیا یہ بھی آپ یقین کر سکیں گے کہ عمران خان جیسا نالائق اور نہایت ہی بھونڈی انداز میں حکومت کرنے والا پاکستان کی حفاظت کر سکے گا؟ دوستو، نہیں، بنگلہ دیش بھی ایک نیازی نے بنوایا، اور مسئلہ کشمیر کے مسئلے کو بھی ایک نیازی نے بغیر جنگ کرنے کے انڈیا کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور اب تیسرا اس نالائق وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ جو حال کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے خلاف
اندرون ملک میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں، دہشت گرد سامنے آ رہے ہیں، اور بیرون ملک بھی یہی مسئلہ اٹھ رہا ہے۔ پاکستان کو گھیرے میں لے کر اس کی تنابیں کھینچ رہا ہے، اور جو ہمارے محترم پرائم منسٹر ہیں وہ شروع سے لے کر جب سے حکومت میں آئے اور آج تک چور ڈاکو ان الفاظ کے دام سے باہر نہیں نکل رہے۔ یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر لکھا جائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے ان.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، جاتے جاتے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔